أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے زیادہ اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اور پورا کرو تم ماپ کو اور وزن کو انصاف کے ساتھ، نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی بھی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بھی تم بات کرو انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اس رکوع کے آغاز میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اس مقام پر جن 10 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک تمام نبیوں کی دعوت میں رہی ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں 5 چیزوں کی حرمت کا بیان تھا، اور اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، جن میں سے پہلی چیز تھی کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اب 7واں حکم یہ ہے، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو تم الکیل ماپ کو، والمیزان اور وزن کو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اب اس کا تعلق بھی معاشرے کے ساتھ ہے، کیونکہ معاشرے میں جو چیزیں ہیں ان کی زیادہ تر یہی 2 ہی قسمیں ہیں، یا تو ان کی فمائش کر کے ان کو فروخت دیا جاتا ہے، یا ان کا وزن کر کے ان کو کیا ہے فروخت کیا جاتا ہے، اور اسی میں ہی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں ناپ اور تول کے اندر۔ تو اب اللہ رب العزت جو ہے 7واں حکم یہ دے رہے ہیں کہ ناپ تول میں جو کمی کرنی ہے وہ کیا ہے حرام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اوفو، تم پورا کرو، تم کیا کرو پورا کرو۔ اس کا تعلق لینے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دینے کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی مذمت بیان کی ہے سورۃ مطففین کے اندر آخری پارے میں، وہاں پر یہی بات فرمائی ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ وہ ڈنڈی کس چیز میں مارتے ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ماپ کر کے یا وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
لیکن جب لوگوں کو پیمائش کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں. سمجھے گی؟ کیونکہ فرمایا کہ جب تاجر جو ہے وہ کسی دوسرے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو لیتے وقت وہ بالکل کمی نہیں کرتے، بلکہ یستوفون پورا پورا اپنا حق کیا کرتے ہیں؟ وصول کر لیتے ہیں. لیکن جب انہوں نے کسی کو کچھ دینا ہو تو پھر اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں. یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اور یہ صرف اخلاقی جرم نہیں ہے بلکہ بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کو بھی دعوت دینے والا ہے. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جس طرح اپنی قوم کے اندر انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی، غیر اللہ کی دعوت سے ان پکار سے ان کو بچانے کی کوشش کی، اسی طرح ان کی جو قوم تھی وہ تاجر قوم تھی. جس طرح وہ شرک کے اندر مبتلا تھی، اسی طرح وہ تجارت کی اس بددیانتی کے اندر بھی کیا ہے؟ مبتلا تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ان کو ان دونوں جرائم سے کیا کیا تھا؟ روکا تھا. سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیے ذرا، اب چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے اوپر ہمارے تاجر بھائی جو ہے وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس مسئلے نال کی کام میں اپنا ٹائم سے نماز پڑھا میں جناب والا روزے رکھا میں اور درس دے میں، بس گل ختم ہو گئی. تجارت سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، تجارت سے علماء کا بہت کچھ لینا دینا ہے. سمجھے گی؟ کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں، اور معاشرے میں تجارت میں جو لوگ بددیانتیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا اور زیادتی کرنے والوں کے سامنے اللہ کی بات کو رکھنا تاکہ وہ جرم سے باز آ جائے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. دیکھیے ذرا، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور بھیجا ہم نے قوم مدین کی طرف ان کی قوم کے بھائی شعیب کو. قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. یہ میں نے اس حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر ہے. اس مقام کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں اعتدال پر نہیں رہتے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ حقوق العباد میں بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ اس میں کوشش جب کرتے ہیں تو پھر جب تاجر احباب سے کبھی علیحدگی میں ملاقات ہوتی ہے اور توحید کی بات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو جی، تاجروں کو توحید کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تاجروں کو تو جو ہے نا صرف اور صرف تجارت کے مسائل کے بارے میں بات کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. آپ جب بھی بات کرتے ہیں ساتھ توحید کا تذکرہ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے ذرا، اور وہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام صرف اسی تجارت کے لوگوں کو صحیح کرنے پر آئے تھے. نہیں جی، ان کی قوم میں دونوں بیماریاں تھیں، شرک بھی تھا اور تجارت میں بھی کیا ہے؟ بددیانتی تھی. تو اللہ رب العزت یہاں پر دونوں باتیں ذکر کر رہے ہیں. دیکھ لیں ذرا، اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. اس لیے کہ جو اللہ رب العزت کی بات ہے نا، جو توحید کی بات ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ کی عظمت شان کی بات ہے، اللہ کی صفات کی بات ہے، یہ آدمی کے دل کو نرم کرتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے لیے گناہوں سے بچنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی صفات عالیہ پر جب اس کا یقین پیدا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ کہے گا کہ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے، کم کر دے، بڑھا دے، اسباب اور وسائل وہی لانے والی ہے، تو پھر وہ آدمی بے ایمانی کرنے سے کیا ہے بھائی؟ باز آ جائے گا. تو فرمایا ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، یہاں پر بھی وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے، نہ کمی کرو تم، ولا تنقصوا، اور نہ کمی کرو تم، المکیال، ماپ میں، برتھی میں، والمیزان، اور تول کے اندر. سمجھا گی؟ یعنی کہ جو پیمانہ ہے اس کے اندر بھی اور ترازو کے اندر بھی کمی نہ کرو. فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے دونوں، کہ شرک چھوڑ دو گے اور تجارت میں بددیانتی چھوڑ دو گے، تو انی اراکم بخیر، پھر میں تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں. اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے
تو انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تو پھر میں تمہارے اوپر ایک ایسے عذاب کا خوف کر رہا ہوں جو ایسے دن آئے گا جو پھر تمہیں چاروں طرف سے کیا کر لے گا، گھیر لے گا، سمجھ گئے؟ تو قوم جو ہے یہاں پر شعیب علیہ السلام سے ناراض بھی ہو گئی اور کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب الصلاۃ کا، اگر شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو کہنے لگے الصلاۃ کا، کیا تیری نماز تأمر کا تجھے حکم کرتی ہے ان نترک، یہ کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، کیا ہم ان کی عبادت کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں وہ کام نہ کریں جو ہم خود چاہتے ہیں؟ یعنی کیا تیری نماز تجھے اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تو نماز پڑھ ڈالنا ہے کہ بازار ہی لگانا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو؟ کیا نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ نماز کے بعد تو اس کام کو کیا ہے شروع کر دیتا ہے؟ سمجھے گا؟ تو یہ بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے تجارت کے اندر کہ اگر آدمی کسی چیز کا ترازو کے اوپر رکھ کر وزن کر رہا ہے، یا یہ اب جب لوگوں نے خرابی کر لی ہو تو صرف یہ دوسرے جو پرانے دیسی ترازو ہوتے ہیں یہ نہیں، الیکٹرانک جو ترازو ہے جن میں وہ صحیح ان کی ترتیب ہوتی بھی ہے، تو ایسے ایسے گر ہیں جناب والا کہ الیکٹرانک جو میزان ہے اس کے اندر بھی لوگ کیا ہے ڈنڈی مار لیتے ہیں، سمجھے گی؟ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو تم ماپ کو، برتھی کو، پیمائش کو، والمیزان، اور کس کو؟ ترازو کو بھی، بالقسط، کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ اب بندہ جو ہے، اب آپ دیکھیں نا، جب قرآن نے دو تین مقام پر اس بات کا تذکرہ کیا تو ایک ہی بات کی ہے کہ جب لوگ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں، سمجھے گا؟ تو جب آدمی لیتے ہوئے پورا لے سکتا ہے تو دیتے ہوئے بھی آدمی پورا کیا ہے؟ دے سکتا ہے، سمجھے گی جناب؟ اس لیے فرمایا بالقسط، انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اب آگے فرمایا کہ یہ احکامات کوئی مشکل نہیں ہے، جو 7 حکم پیچھے بیان ہو چکے ہیں کہ شرک نہ کرو، ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور اسی طرح یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اب بندہ یہ کہے کہ یہ احکام تو بڑے مشکل ہیں جناب والا، ہم سے تو یہ نہیں پورے ہو سکتے۔ جیسے آج ہمارے تاجر بھائی جو ہیں یہ ایک بات کرتے ہیں کہ دکان سے بیٹھا کوڑ نہ ماریے، ایک کم ساڑھے گلو ہو سکتا نہیں، سمجھے گی؟ ہم سے کسی نہ کسی وقت جو ہے نا جھوٹ جو ہے یہ تو چل ہی جاتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے پاس پیسے چینج کروانے کے لیے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چینج ہے، تو ہمارے پاس ہوتا بھی ہے، ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں جی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور گاہک جو ہے اس کو جب تک 2-3 جھوٹ بول کر دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے پیچھے سے اس کو مطمئن نہ کیا جائے تو پھر اس طرح تو تجارت ہو سکتی بھی۔ سرے سے کہتے ہیں جی بات یہ مطلب ہے کہ دکانہ بند کر چھوڑیے، یہ مطلب یہ ہے بھائی دکانہ کی کر چھوڑیے، بند کر دے بھائی۔ جھوٹ تو مومن کی شان ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جھوٹ بولنے سے تو بہتر ہے پھر کاروبار کیا کر دیا جائے؟ بند کر دیا جائے، سمجھے گی؟ تو فضیلت ہی تو پھر تبھی ہے تاجر لوگوں کی کہ التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صف میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ کھڑا کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی تو دیکھے نا کہ پھر اس کی فضیلت بھی تو کتنی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ سود چھوڑ دو تو کہتے ہیں پھر تو کاروبار کیا کر دیا جائے بھائی؟ بند کر دیا جائے۔ اب دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ زراعت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ زراعت میں سود چل رہا ہے، لوگ بینکوں سے لون لیتے ہیں، قرضے لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سود دیتے ہیں۔ اس میں کیا ضرورت ہے؟ اب اگر آدمی محنت اور کوشش کرے، جو تاجر سود سے بچنا چاہے بالکل بچ سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی جان کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا، ہم نہیں ذمہ داری ڈالتے کسی بھی جان پر الا وسعها، مگر اتنی ڈالتے ہیں جتنی اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے، دیکھنا ہے، تجربہ ہے
کہ لوگ جو ہے نا دین کے حوالے سے کہتے ہیں یار ٹینشن نہ لو، جہاں پر جو آدمی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، اگر کوئی آدمی دینی اعتبار سے خرابی بھی کر رہا ہے تو اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ یار کچھ تو دھیان کر لیا کر، اتنی بھی شریعت کی بغاوت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو کہتے ویسے آدمی کو خواہ مخواہ اپنے گاٹے جو ہے ٹینشن لینی ہے۔ لیکن ہم انہی احباب کو دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا داری کا کوئی مسئلہ ہو تو بڑی سے بڑی ٹینشن بھی کیا ہے مول لے لیتے اسی بندے کے ساتھ، سمجھ آئیے، اسی بندے کو اتنا بھی نہیں کہتے کہ یار کچھ تو حیا کر لیا کر یار، آخر دین کا مسئلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، کوئی بات نہیں کریں گے، کیوں کہتے ہیں یار اس نے ماننی تو ہے کوئی نہیں، خواہ مخواہ اپنے ذمے ہم نے کیا ہے ایک پریشانی کو لینا ہے۔ لیکن اگر وہی آدمی ان کی دنیا داری کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو بڑی سے بڑی ٹینشن بھی اس کی کیا ہے بھول ہم لے لیتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے نا ہم صرف اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں سے بھگانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم دین کے اعتبار سے بڑے سادہ بن جائیں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھو جی بھائی تم تو جو مرضی کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، بدعات کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو اور جو غلط کام کر رہے ہو، ہم نے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے؟ بس ٹھیک ہے تم جہاں پہ مرضی جو ہے وہ لگے رہو۔ لیکن وہی بندہ جب دنیا داری کے اعتبار سے گڑبڑ کرتا ہے اور ہمارے اپنے ذاتی مفاد پر حرف آتا ہے تو پھر ہم بالکل ایکٹیو کیا ہے ہو جاتے، ہم اس کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھی دکھاتے ہیں اور اسے اپنا سارا مال بھی دکھاتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ بھی کیا ہے دکھاتے ہیں، سمجھ گئے۔ لیکن جب وہ منکرات کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم 3 شعبوں میں سے کوئی شعبہ بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر جی گنجائش نہیں ہے، ہمارے اندر جی وسعت نہیں ہے جی، ہمارے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے جی، فلاں ہے جی، فلاں ہے جی، لیکن دنیا داری آ جائے تو ساری ہر چیز کیا ہے پھر ہماری سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے ذرا اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لا نکلف نفسا، کسی بھی جان کو ہم اتنی ذمہ داری ڈالتے ہی نہیں ہے، مشقت میں ڈالتے ہی نہیں، بوجھ ڈالتے ہی نہیں، الا وسعها، مگر اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، سمجھے کہ جناب۔ آگے 8واں حکم دیا اللہ نے، اس کا بھی معاشرے کے ساتھ بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ، جب بھی تم بات کرو، جب بھی تم بات کرو، فَعْدِلُوا، تو چوپڑ کے کرو، فَعْدِلُوا کو کیا ترجمہ ہے؟ عدل کے ساتھ کرو۔ عدل کا کیا معنی ہے؟ انصاف کے ساتھ کرو، سمجھ آئے گی۔ اگلے الفاظ ذرا دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ کیا ہے تمہارا قریبی، سمجھ آئے گی جناب والا۔ تو بس یہ پھر وہی بات ہے جو پیچھے میں نے عرض کر دی ہے، اپنے بارے میں تو بارے سکا پیو بھی ہوگے ستیا نے کھانا کا بھائی ڈنگا ہو جائے تو نہیں استاد جی سیدھا کیے کرنا بمنا بات دیکھو نا۔ اب کبھی کھانا کا بھائی ڈنگا ہوا ہے؟ سمجھ کو آپ کی معلومات میں ہو، اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہو، سگا باپ ہے، سگی ماں ہے، ایسے بات کریں گے کہ 14 سوا گنا میں روشن کر دیتا ہے، سمجھ آئے گی۔ وہ ہاتھ لا کے بھی راستے میں میرے پوتر آج میں نے کیے آخیا کیے، کسی اور کی بات ہو، ساڈا رشتے دار ہے یار کمال ہے، اسی ہوں یہ بارے گل کرنی ہے، ٹھیک ہے جی وہ جی ابھی ہے ساڈا کیے بھائی اپنا ہے، اچھا بھائی اس سے نہیں کی لینی ہے سیڈ لینی ہے، تو معاشرے میں پھر اس کی وجہ سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو فَعْدِلُوا، تو کس طرح کرو؟ عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ آدمی عمومی حالات میں لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو فرمایا اس وقت بھی تم بات کرو تو کس کے ساتھ کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو۔ دوسرا یہ کہ کبھی کبھی کوئی آدمی جو ہے نا کسی فیصلے کو سنا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی آدمی کو چاہیے کہ فیصلے میں جو گفتگو کرے تو وہ بھی کس کے ساتھ کرے؟ انصاف کے ساتھ کرے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس کو کوئی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، کیا دینی پڑ جاتی ہے؟ کوئی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو فرمایا کہ عدل کے ساتھ پھر تم اس وقت بھی بات کرو گواہی میں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے خلاف تم فیصلہ کر رہے ہو یا جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وہ کیا ہے تمہارا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہیں ہے، فرمایا پھر اس بات کا تم نے کیا ہے لحاظ نہیں رکھنا، بلکہ تم نے حق اور سچ کا فیصلہ سنانا ہے، حق اور سچ کی تم نے گواہی دینی ہے، تم نے اس کی قرابت داری کو نہیں دیکھنا بلکہ میرے حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں گواہی دینی ہے یا فیصلہ کرنا ہے تو فَعْدِلُوا، کس طرح کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا قرآن مجید میں نا اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں
خاص طور پر ایمان والوں کو ذکر کیا ہے، اور ایمان والوں کو گواہی کے حوالے سے خاص طور پر یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ قوامین قیام سے ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی بھرپور طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہیاں دینے کے لیے، للہ، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تمہارے اوپر کوئی گواہی آ جائے اور تم اس میں گواہ بن جاؤ، تم نے وہ معاملہ دیکھا ہو، سنا ہو، فرمایا کہ سچی گواہی دینے کے لیے تم کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر کہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے غریبوں میں کسی چنگی داڑھی چوپڑ کے، شوقی شوقی نوی رومال کر کے، بھائی ایسا گواہی دیونی ہے، اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کا حکم پورا کرنے واسطے جا رہے ہیں، آ گئے ہیں جی اسی دسو بادشاہ کتنے گواہی دیونی ہے، سمجھے حقی سائنسی گواہی دیونی، یہ پتہ لگے اگلا بندہ تو 4 روپیہ والا وہ بوجھے بھرے ہوئے علاقے دے وچ اس کا نام ہے، اور یار سانو اس مصیبت اس لیے پا چھوڑے، اکڑ میں سورا سانو اس پریشانی ہے پا چھوڑیا ہے بھائی ہے نا، اے ہن اسی گواہی دے دیے نہیں۔ اللہ فرماتے ان یکن غنیًا، ان یکن، مالدار کی گواہیاں دینیاں بڑی اوکھیاں، یہ تقوی ساڈے کول، بھائی یہ گل من لو، سمجھ آئے گی، میرا تجربہ ہو چکا ہے اس بارے میں، ذہن کو اچھے طریقے سے ناراض بھی نہیں ہونا۔ بھائی اگر کسی غریب کے خلاف گواہی ہوئے تو موڈ سی چنگی ڈٹ کے ٹھوک بجا کے دیونی ہے، 100% ہے۔ جب وہ بندہ مالدار آ گیا تو معذرت کر چھوڑنی ہے، نہیں جی بھائی میں معافی چاہتا، سمجھ آ گئی جناب والا۔ سارے کو بڑی دلیل بھائی یار اسی کی کریے، چیف جسٹس یا بندہ بھی اگر کسی ترکڑے بندے کے خلاف کیس ہوئے تو آتا ہے چلو بھائی کسی اور کو لے جاؤ، میں کا فیصلہ بھی کوئی نہیں کرنا، سمجھ آ گئی جناب والا۔ اس لیے تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ تقوی کا معیار اتنا ہی رکھیں جتنی شریعت کی کیا ہے حدود ہے، حد سے کراس نہ کریں، کیونکہ جب ہمارے تقوی کا لیول حد سے کراس ہو جاتا ہے پھر اگلا بندہ ہمارے اوپر کوئی اعتماد کرتا ہے اور ہمیں کبھی کسی جگہ کے اوپر ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم جب نکلنے کے لیے راستے نکالتے ہیں تو بندے کہتے ہیں دیکھو کالے گلا بھی کریں دے آپ دین دیا اللہ کے رسول دیا آج انہوں نے حالات کی ہے ذرا نارمل چلا کریں، سمجھ آئے اس میں پھر آدمی کا کیا ہوتا ہے اپنا فائدہ ہوتا ہے، پھر آدمی کو بعد میں شرمساری نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، سمجھ آئے گی۔ دیکھیے ذرا فرمایا ان یکن غنیًا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو مالدار اور فقیرا یا کیا ہے تنگ دست ہے، فاللہ اولی بہما، تمہیں ان کے خلاف گواہی دینے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ ان دونوں کا تم سے کیا ہے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اتنی خیر خواہی تمہارے پاس نہیں ہے جتنی خیر خواہی ان کی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، باپ ہے سب، اور اسی طرح تمہاری اپنی ذات ہے سب، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں سب، مالدار ہے سب، غریب ہیں سب، گواہی کون سی دینی ہے؟ سچی گواہی دینی ہے، سمجھ گئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو فَاعْدِلُوا تو کس کے ساتھ کرو؟ انصاف کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیا ہو نہ ہو۔ اب حدیث لمبی ہو جائے گی، آیت میں ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، حضرات مفسرین نے ذکر کیا اور بہت فائدے کی بات ہے، اس کو توجہ سے ذرا سنیں۔ 22ویں پارے میں سورۃ احزاب کے اختتام پر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا، یہ پھر اور توجہ سے سن لیں ذرا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، قولوا قولا، پتہ نہیں کبھی آپ نے نکاح کا خطبہ توجہ سے سنا ہو، کیونکہ جیسے فوج کی ہوتی ہے تو اسے مقصود خامن ہوتا ہے، شادی کا مقصود کی ہوتا ہے خامن ہی ہوتا ہے، سمجھ آئے اگر ہو تو نکاح کا خطبہ اتنا لوگ توجہ سے نہیں سنتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں 3 آیات پڑھتے تھے۔ کتنی آیات؟ 3 آیات۔ تینوں آیات جو ہیں ان کے اندر ایک بات مشترک ہوتی تھی تقوی والی، ایک سورۃ النساء کی آیت
ایک جو ہے وہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اور دوسری جو ہے وہ چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران میں ہے کہ آمنتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تیسری یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں، تینوں آیتوں کی علیحدہ غرض ہے، تیسری آیت یہ پڑھتے تھے اور دلہا کو سناتے تھے قولوا قولا، کوئی سمجھ آ رہی بات، قولوا قولا، یہ جو زندگی تم شروع کر رہے ہو نا، اس میں بیوی سے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، سمجھ آئے گی، وہ دن آپ دو نمبری سے ٹھگی والا معاملہ نہیں کرنا، سمجھ آئے گی نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، عورتوں کے ساتھ بھی اپنے گھر والوں سے بھی لوگ دو نمبریاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ، سمجھ آئے گی، تصویر بھی کافی لمبی چوڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیا ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو نکاح کے خطبے میں اللہ کے محبوب پیغمبر جو تیسری آیت پڑھتے تھے وہ یہ آیت ہوتی تھی اور سناتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ خطبہ جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم نے اپنی بیوی کے ساتھ سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، یعنی کہ اس کو کیا اصل میں تو اس رشتے کا دار و مدار اعتماد پر ہے، جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر سارا رشتہ ہی کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اعتماد برقرار رہتا ہے کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کون سی بات کرنی ہے؟ سیدھی۔ بیویوں کو حکم دیا کہ خامن کے ساتھ کیا کرنی ہے، دونوں گھروں کو حکم ہے، بیویاں بھی ڈنڈی نہ مارے اپنے خامن کے ساتھ، اور خامن کیا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ ڈنڈی نہ مارے۔ تو عمومی حکم بھی اس کا ہو گیا کہ اللہ فرما رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو۔ یہ میں نے خطبے کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے حبیب نکاح کے خطبے میں جو 3 آیات پڑھتے تھے اس میں ایک آیت مبارکہ کیا ہے یہ بھی پڑھتے تھے، سمجھ آئے؟ دیکھیے گا اسی وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا سے متعلق کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور مت قریب جاؤ مال الیتیم، کس کے؟ یتیم کے مال سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو بہت زیادہ چاہو اچھا ہو، سمجھ گی؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، اور جوانی کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو تم ماپ کو بھی، والمیزان اور وزن کو بھی، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یہ احکام کچھ مشکل نہیں، کیوں؟ لا نکلف نفسا، نہیں بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر، الا وسعها، مگر اتنا جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ نمبر 8 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بھی تم بات کرو عام حالات میں، فیصلے کے وقت، شہادت کے وقت، فَاعْدِلُوا تو انصاف کے ساتھ کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔